السلام علیکم ناظرین، اس ویڈیو میں ہم حضرت امام حسین علیہ السلام کا مختصر تعارف پڑھیں گے، تو اس لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ آپ کا مکمل تعارف حسین بن علی بن ابی طالب بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف بن قصہ بن کلاب بن مرتا بن قعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن قریش بن کنانہ بن خزیمہ بن بدریکہ بن الیاس بن مزر بن نزار ماد بن عدنان ہے۔ آپ علیہ السلام کی والدہ فاطمہ الزہرا بنت رسول اللہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم ہے۔ آپ علیہ السلام کی اسمی برگزاری رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ امر ہے کہ میں اپنے ان بچوں کے نام حسن و حسین رکھوں، اور روایات میں نقل ہے کہ زمانہ جاہلیت میں یہ اسما کبھی استعمال نہیں ہوئے بلکہ سماوی اسما ہے۔ 3 شعبان 4 ذوالحج بمطابق جنوری 626 کو حضرت امام حسین علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، اور آپ کے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام حسین رکھا، اور آپ کے کان میں اذان و اقامت فرمائی، اور آپ کی آمد کے 7ویں دن دمبا ذبح کیا، اور آپ علیہ السلام کے منہ مبارک کے وزن کے برابر چاندی صدقہ فرمایا، اور آپ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اور اللہ تعالیٰ اس سے محبت رکھتا ہے جو امام حسین سے محبت رکھتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے بیعت نبوت میں پرورش پائی، یہاں تک کہ آپ کا سن 6 سال ہوا۔ حضرت امام حسین کے اپنے برادر بزرگ حضرت امام حسن علیہ السلام کے ساتھ کئی القاب مشترک ہیں، جن میں ذکی، الطیب، اللافی، السید، المبارک، النافع، الرشید اور جنان جنت کے سردار ہیں۔ بعض روایات میں سید شہداء اور شہید بھی مقتول ہیں۔ آپ کی ولادت میں السجاد، علی اکبر، علی اصغر، جعفر، حضرت فاطمہ اور سکینہ ہے۔ یزید ملعون نے اپنی خلافت کا راستہ ہموار کرنے کے لیے ولی مدینے کو خط لکھا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام سے بیعت طلب کریں، مگر آپ علیہ السلام نے اس کے ارادوں کو جانتے ہوئے مدینہ ترک کر دیا اور مکہ کی طرف روانگی کی۔ امام حسین علیہ السلام کے انکار بیعت کی خبر تمام خلافت اسلامیہ میں پھیل گئی، اور آپ نے مکہ سے کوفہ کا سفر کیا، چونکہ اپنے وقت میں ایک فتنوں کا ایک گڑھ سمجھا جاتا تھا، مگر کوفہ کے شرفاء نے مل بیٹھ کو فیصلہ کیا کہ اب وقت آ گیا ہے، ان فتن سے نجات حضرت امام حسین کی سربراہی میں ہے۔ اس لیے حضرت امام حسین علیہ السلام کو خطوط لکھنے پر اتفاق ہوا تاکہ آپ علیہ السلام کو کوفہ بلایا جائے اور آپ کے دست مبارک پر بیعت کی جائے۔ ایسے کئی خطوط جب آپ علیہ السلام تک پہنچے تو آپ نے اپنے چچا زاد حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کو بلایا اور مزید تاکید کی کہ کوفہ روانہ کیا جائے۔ جب جناب مسلم علیہ السلام کوفہ پہنچے تو انہوں نے کوفہ شہر کو امام حسین علیہ السلام کی خلافت اور یزید لعنت کے خلاف پایا، اور ایک روایت میں ہے کہ 18,000 افراد نے جناب مسلم کی یاد پر بیعت کی، جس کی بنا پر جناب مسلم بن عقیل ہیں۔ حضرت امام حسین کو کوفہ کی طرف جلد از جلد پہنچنے کا لکھا، مگر امام حسین علیہ السلام کے کئی اصحاب نے آپ کو کوفہ کی طرف منع فرمایا۔ جب اس بات کی خبر نئی اموی خلیفہ کو پہنچی تو سب سے پہلے اس نے ولی کوفہ نعمان بن بشیر کو برخاست کر دیا اور اس کی جگہ عبید اللہ ابن زیاد کو ولی مقرر کیا، جس نے سب سے پہلے قبائلی سرداروں کو 2 اختیارات دیے، اور اول امام حسین کا ساتھ چھوڑ دیں یا پھر شام سے آنے والے لشکر سے نبضدار آزمائی کے لیے تیار ہو جائیں، جو انہیں تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا۔ ان دھمکیوں نے اہل کوفہ پر اثر کیا اور لوگ آہستہ آہستہ مسلم بن عقیل کو چھوڑنے لگے، یہاں تک کہ جناب مسلم بن عقیل علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا۔ لیکن حضرت امام حسین کو کوفہ کی طرف روانہ ہو چکے تھے، کیونکہ امام علیہ السلام کو جناب مسلم علیہ السلام کے آخری خطوط کے بعد کوئی خط نہ پہنچ سکا کہ کوفہ کے حالات بدل چکے ہیں۔
حضرت امام حسین کا قافلہ چلتا رہا یہاں تک کہ عرض طف آ پہنچا، اور روز عاشوراء کربلا مقدسہ کا وہ روز بھی آن پہنچا جب میدان کربلا مقدسہ میں حضرت امام حسین کے علاوہ کوئی نہ تھا۔ آپ علیہ السلام پر نیزوں، تیروں، تلواروں کے پا در پا وار کیے گئے، اور روایت میں ہے کہ شمر بن ذی الجوشن ملعون نے حضرت امام حسین کا سر اقدس تن سے جدا کیا، جبکہ آپ علیہ السلام حالت نماز میں تھے، اور امام حسین علیہ السلام 58 سال کے سن میں اس دنیا سے جام شہادت نوش کیا۔ آپ علیہ السلام کی شہادت نے تمام عالم میں بسنے والے مسلمانوں اور انسانیت پر انتہائی گہرا اثر چھوڑا۔